آج ہم دیکھیں گے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیسا ہوتا ہے۔ جب انسان بڑا ہو گیا، پیدا ہو گیا، تو پھر کیسا ہو گیا؟ اس کے اندر کیا کیا صفات پیدا ہو گئی، کیا کیا عادات پیدا ہو گئی، کیا کیا کمالات پیدا ہو گئے، کیا کیا کمیاں کوتاہیاں پیدا ہو گئی، اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ انسان کی کمزوریاں ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک وہ انسان اللہ والا انسان، اور ایک وہ انسان جو اللہ سے دور ہے اور شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، تو شیطان کا بندہ انسان، ایک رحمان کا بندہ انسان اور ایک شیطان کا بندہ انسان۔ تو یہاں یہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، ان آیتوں میں اللہ پاک نے مطلق انسان کی بات کہ پیدائشی طور پہ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قرآن کی روشنی میں، آسمانی ہدایت کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تو ان کوتاہیوں پہ وہ کافی حد تک قابو پا لیتا ہے، اور ان کوتاہیوں اور کمیوں پہ، پیدائشی کوتاہیوں اور کمیوں اور کمزوریوں پہ قابو پانے کے بعد وہ ایک اچھا انسان اور کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ ایسا انسان جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن چونکہ کچھ سائنس کی کتاب نہیں، نہ کوئی میڈیکل کی سائنس ہے، نہ یہ ریاضی کی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے اس کا موضوع ہے انسان۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کیسا ہو کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو۔ یہ ہے جی قرآن کا موضوع۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، جس موضوع کے اوپر وہ کتاب بحث کرتی ہے، تو قرآن کا موضوع انسان ہے۔ رحمان کا قرآن اور قرآن کا موضوع انسان۔ انسان کیسا، حتیٰ کہ اصل موضوع تو قرآن کا یہ ہے کہ ایک اچھا انسان کس طرح ہونا چاہیے، اس کو کس طریقے سے اچھا بننا چاہیے، کون سی کوتاہیاں کمیاں دور کرنی چاہیے، کون سی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اچھا اور بہترین انسان ہو جائے۔ لیکن ضمنی طور پر اللہ پاک بہت سی چیزیں بھی بیان کر دیتا ہے، بہت سے سائنس، بہت سے ریاضی، بہت سی فزکس، بہت سی چیزوں کے بہت سے فارمولے ضمناً جو ہیں وہ بیان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ضمنی طور پہ اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کا بھی سارا پروسیجر بیان کیا کہ کس طرح نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور کن کن حالتوں سے گزرتا ہوا ماں کے پیٹ یہ انسان پیدا ہوا۔ اس سے پیچھے بھی اللہ نے ضمناً بیان کر دیا کہ کس طرح مٹی سے ہم نے پہلے انسان کو نکالا، اور وہ مٹی کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، حیثیت کیا تھی، رنگ کیسا تھا، وہ سارا مٹی کی ساری حالت بھی بیان کر دی اللہ پاک نے، جس سے پہلا انسان آدم پیدا کیا، اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں یہ کن کن مراحل سے گزرا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ضمنی طور پہ، ضمن اصل موضوع قرآن کا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے پہلے انسان کی مطلق انسان، اس میں کافر بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ پیدائشی طور پہ انسان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا، 4 کے اندر فرمایا، خلق الانسان من نطفہ، خلق الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ ہزارہا قسم کی ہم خوراک کھاتے ہیں، اور اس خوراک، ہزارہا قسم کی خوراک سے ہمارے خون کے چند قطرے پیدا ہوتے ہیں۔ ان خون کے ہزارہا قطرات میں سے چند قطرے منی کے پیدا ہوتے ہیں، جسے قرآن نے نطفہ کہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس ایک منی کے قطرے میں ہزاروں لاکھوں قسم کے چھوٹے چھوٹے جرم ہوتے ہیں جو خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتے۔ ان جراثیموں کے میں سے ایک جراثیم سے 6 فٹ کا انسان پیدا ہوتا ہے۔
باقی سارے ضائع ہو جائیں۔ اس وہاں سے انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جب یہ پیدا ہو گیا، جوان ہو گیا، چھاتی چوڑی ہو گئی اور گجرانوالہ کا پہلوان ہو گیا، تو پھر فسادی ہو گئی، لڑاکا، ہر چوک پہ لڑائی، ہر جگہ پہ لڑائی، ہر کھاڑے پہ لڑائی، لڑائی لڑائی۔ خصیم مبین، صرف خصیم نہیں، مبین، ہر بات پہ جھگڑا، جائز نجائز جھگڑا۔ تو جھگڑے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں۔ اونچی بولی کتنی قسمیں؟ ایک جھگڑا جو اپنے حق کے لیے حق کے اوپر کھڑا ہو کے آدمی جھگڑا کرتا ہے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، حق کے راستے کے اوپر کھڑے ہو کے لڑنا، اسے اس لڑائی کو قرآن نے جہاد کہا۔ یہ لڑائی تو ثواب ہے، لیکن یہاں کون سی لڑائی؟ خصیم و مبین، فضول لڑائی، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی مطلب، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، نہ حق لڑائی، نہ جائز لڑائی، ظالمانہ لڑائی، حقوق کی چھینا چھپٹی کے لیے لڑائی، دوسرے کو زیر کرنے کے لیے لڑائی، بے مقصد اور فضول لڑائی، یہ انسان نے شروع کی۔